سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اور جس جگہ مبعوث فرمایا ہے اس کا بھی حکم دیا کہ آپ، اور یہ اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس سے مراد مکہ المکرمہ کے مشرکین ہیں، مکہ المکرمہ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسماعیل میں، اس مکہ المکرمہ میں خصوصاً اور بنی اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آئے۔ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل، وہ نبی تھے، اور ان کے بعد پھر ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، بس اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جن کے پاس آپ اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا ان کے آباء و اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تو ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے۔ تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اور ایک شخص تھا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحدة، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے، بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ
الیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی، اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہایت واضح نصیحت اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنی انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، مشرک شخص تھا، عاص بن وائل کے نام سے، وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے، اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی کریشن پہ غور کرے، ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی، اب انسان کا ڈھانچہ، اس کے جسم تیار ہے اور وہ اس کے اندر قوت ہے، بات کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے وہ۔ جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اس بات کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، علیاذ باللہ، تو اس کی بھی تردید کی گئی۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف فرشتوں کی، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائیں، بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، فزاجرات زجرا، اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں، جناتوں کو، تو زجر کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم، فتالیات ذکرہ، ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کا قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی علیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا نہیں، 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، فائنینشیل حالت کیا ہوگی، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، رزق ہر حال میں مل کر رہے گا، کوانٹٹی میں بھی، یعنی انلیمیٹڈ کوانٹٹی بھی، کوالٹی بھی شاندار اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم اپنی امیجنیشن سے بھی باہر ہو، اور سکون کے ساتھ، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یقیناً ملے گا، ہمیشہ ملے گا۔ اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر النزل ام شجرۃ الزقوم 63 میں آیت نمبر کہ اس میں اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا، جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، انہیں زبردستی وہ کھائیں گے، بھوک کی عالم ہوگی، یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل، اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا، جس سے ان کے جسم کے اندر کے ساری چیزیں وہ گلنے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 سے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بتائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ کشتی بنائے اور کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں۔ اللہ نے باقی قوم کو، کفار کو ہلاک کیا۔ پھر جب طوفان ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام اور مومنین زمین میں آئے، تو پھر اب جو نسل انسانی چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، اور تیسرے کا نام یافس تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے گروہ میں سے ہی تھے، ان کی جماعت میں سے ہی تھے۔ کیا مطلب؟ انبیاء کی جماعت میں سے تھے، اور عقائد دونوں کے سیم تھے، دونوں توحید کے قائل تھے، اللہ کے نبی تھے۔
تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی اور تمہیں سن نہیں سکتی، تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہیں کرو۔ پھر جو بھی واقعہ ہے 17ویں پارے میں جو گزرا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا، بتایا کہ بھئی جو خود کی مدد نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے۔ یہیں ایک اور آزمائش کا ذکر آیت نمبر 102 میں فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو انہیں نوازا، اور جب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب چل پھر رہے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو اس وقت حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، عام انسانوں کے خواب کی طرح انبیاء کے خواب نہیں ہوتے۔ یعنی ایک عام انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کی کئی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، اور جو انسان دن بھر سوچتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں بھی خواب وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 100% وحی ہوتے ہیں، ان میں کوئی شبہ یا کسی دوسری چیز کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کو علیاذ باللہ شیطان نے خواب دکھایا یا جو وہ خود سوچ رہے ہیں انہوں نے بس ایسے ہی دیکھ لیا جس خواب کا کوئی مطلب نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت اسماعیل کو وہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل سے اپنے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل بھی آپ یقیناً حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے والد آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر لیں، میں صبر کروں گا۔ تو پھر اب آپ اندازہ لگائیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے گئے اور انہوں نے زمین پر لٹایا، اور جو تفصیلی واقعہ ہے پھر ذبح نہیں ہوئے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیجا اور پھر ان کے حضرت اسماعیل بچ گئے اور مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ تو چونکہ اصل حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا، انسان کو بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا کہ اور ان کے امتحان کے ذریعے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ حضرت ابراہیم وہ ہے جنہوں نے ہر آزمائش میں جو ہے کامیابی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اور تمام آزمائش میں وہ پورے اترے، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 139 سے حضرت یونس کا ذکر علیہ السلام۔ حضرت یونس کے متعلق بھی بتایا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے انکار کیا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ تو جس دن عذاب آنے والا تھا اس سے 1 رات پہلے ہی حضرت یونس اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے اور پھر وہاں پر ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر تسبیح انہوں نے اس کا تسبیح جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد آیت 149 میں ہے فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون۔ دیکھیں مشرکین جو ہے نا فرشتوں کے متعلق کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں علیاذ باللہ، لیکن ان کے گھر میں جب کوئی خود بیٹی پیدا ہو جاتی تو منہ چھپائے پھرتے، ان بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، یعنی خود کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کو عار اور ذلت محسوس کرتے تھے علیاذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو تم بیٹیوں کو عار اور ذلت سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اسے تم عار اور ذلت سمجھتے ہو، اور پھر فرشتوں کو بیٹیاں ہی بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جو تم نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس چیز کو اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو؟ یعنی حقیقت میں تو جینڈر کے اعتبار سے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کے تو پیدا ہونے کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن اگر تم اسے برا سمجھتے ہو یہ تو غلط ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس پر یہ جو دوسرا جرم تم نے کیا کہ جو چیز تم نے اپنے لیے غلط سمجھا ہے جس چیز کو، اسی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں علیاذ باللہ۔ تو اللہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے متعلق کہہ رہے ہو، جیسا کہ اخیر میں اللہ نے فرمایا 180 181 182 میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین جو آپ کا رب ہے، عزت والا رب ہے، وہ ان تمام برائیوں سے عیبوں سے پاک ہے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، والدین کی ضرورت نہیں، بیویوں کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی بھی مخلوق کا یا کسی اور کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی ابتدا ہوتی ہے
آیت نمبر 5 میں دیکھیں اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے آ رہے تھے، رشتہ داری کا حق ادا کرتے آئے. مشرکین مکہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ محمد کو روکیں کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ کہیں، برا بھلا نہ کہیں. اگر وہ برا بھلا کرنے سے جو ہے رک جاتے ہیں تو پھر جو ہے ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے، صلح کر لیں گے، ہم انہیں تسلیم کریں گے، لیکن اگر یہ نہیں باز آتے تو ہم سخت مقابلہ کریں گے. تو جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو پہنچایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے. وہ بات کیا ہے؟ وہ توحید کی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو وہ سب کہنے لگے کہ اجعل الالهة الها واحدا، کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کر یہ ایک خدا بنا رہا ہے، یعنی تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دے رہا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑے تعجب کی چیز ہے. تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کتنے بڑے تعجب کی یہ بات تھی کہ بھئی وہ جو کئی خداؤں اور کئی بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا انہیں عجیب نظر آ رہا تھا. بہرحال صبح حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ آیت 30-31. یہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، بیٹے تھے وہ. نعم العبد انہ اواب. حضرت سلیمان کا ذکر ہے علیہ السلام کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے ان کے پاس جنگ اور جہاد کے لیے بہت سارے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ اسی میں مشغول ہو کر عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی. تو انہیں بڑا افسوس ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 41 میں حضرت ایوب کا ذکر ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. حضرت ایوب کو ایک بہت ہی زبردست بیماری لاحق ہوئی تھی اور بہت آزمائش میں مبتلا تھے. ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب بیماری میں مبتلا تھے اور ان کی یہاں ان کی شفا کا بیان ہو رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں مارے، وہاں سے چشمہ نکلے گا. تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی پانی کو پئیں اور اس سے جو ہے آپ نہائیں بھی، انشاءاللہ جو ہے اس سے یقیناً آپ کو صحت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماری کی حالت سے ٹھیک ہو گئے، یعنی انہیں صحت مل گئی. لیکن ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، وہ بہت مخلص تھیں اور بہت ان کی دیکھ ریکھ اور خیال رکھا کرتی تھی. تو اب کئی سالوں سے جو ہے یہ بیمار تھے تو شفا انہیں نہیں مل رہی تھی، تو بہت پریشان تھی. تو اچھا، یہ جو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں ابھی، اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، بعض نے اور بھی واقعات بتائیں. ہوا یہ کہ حضرت ایوب کی اہلیہ کے پاس شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا، ڈاکٹر کی شکل میں، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں شفا دے دوں گا، اس کو میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن جب یہ ٹھیک ہو جائے شرط یہ ہے کہ اسی وقت میں اس کا علاج کروں گا. جب یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، طبیب نے شفا دی ہے. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا. اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں. بہرحال میں ابھی یہاں پہ ایک ہی بتا رہا ہوں. تو حضرت ایوب کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت ایوب کے پاس آئی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے. تو حضرت ایوب ناراض ہو گئے کہ یہ تو شیطان ہمیں شرک میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شفا دینا تو یہ اللہ کا کام ہے. یعنی وہ ڈاکٹر طبیب نہیں تھا، وہ بلکہ شیطان تھا. وہ آیا تھا اس لیے کہ ہم شفا کی نسبت شیطان کی طرف کر دیں، ڈاکٹر کی طرف کر دیں، حالانکہ شفا دینا یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو حضرت ایوب بہت ناراض ہو گئے ان کی اہلیہ پر کہ کیوں ایسا معاملہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اس وقت غصے میں. تو بعد میں جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اب انہیں جو ہے وہ بڑے تردد میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں. یعنی میں نے تو قسم بھی کھائی ہے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا بیوی کو، تو اگر میں نہیں مارتا ہوں تو پھر میں تو قسم توڑنے والوں میں ہو جاؤں گا، جو کہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر میں ماروں تو پھر یہ میری مخلص بیوی ہے، اسے میں کیوں تکلیف پہنچاؤں، اسے تکلیف پہنچانا بھی تو صحیح نہیں ہے میرے لیے. تو اب میں کیا کروں؟ تو یہ وفادار بیوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلا انہیں بتایا، وہ یہ کہ آپ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے رہے، 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے لیں اور پھر سب سے ایک بار میں ہلکا سا یوں آپ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی بہترین وہ بندے تھے.
انہو اواب، اور وہ یقیناً اللہ کی طرف بار بار لوٹنے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الزمر کی ابتدا ہوتی ہے۔ زمر میں دو گروہوں کا ذکر ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کا، اس لیے اس سورت کو زمر کہتے ہیں۔ زمر گروہ کو کہا جاتا ہے، گروپ کو۔ تو اس میں مشرکین کا غلط عقیدے کی تردید ہے سب سے پہلے، کہ مشرکین دیکھیں ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، لیکن کائنات کو چلانے کا جو نظام ہے، مختلف سسٹمز کو، مختلف چیزوں کے مختلف نظام کو مختلف چھوٹے چھوٹے خداؤں کے حوالے کر دیا اللہ نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان بتوں کی، چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اصل اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ بنے، یہ وسیلہ بن جائے ہمارے لیے، اور یہ سفارشی بن جائے اللہ کے یہاں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ یہ کیسا بکواس عقیدہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور اللہ ہی یقیناً پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ کسی اور چھوٹے خداؤں کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا دعا بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے تقرب ڈائریکٹ حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا آخری صفحے میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ایک نور پر ہوتا ہے، ایک روشنی پر ہوتا ہے، اس روشنی سے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر پاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ایک موحد یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے والا اور مشرک جو کئی سارے خداؤں کی کو پوجتا ہے، اس نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے، اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا
قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا، کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے، یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس پانچویں حق کو بھی ادا کریں، جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا، اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا۔ لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے اور بہت اہم حق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے، ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے، جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے۔ قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے، دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں،
محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ لہٰذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا، یہاں تک کہ آج اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی۔ خصوصاً رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے، اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحتیں حاصل کی، عبرتیں حاصل کی۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کو ہم اس طرح گزاریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ یہاں تک کہ بعض سلف صالحین کے معمول کا ذکر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محدث جو پورے سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حدیث کے دروس، فقہ کے دروس، ساری چیزوں کو موقوف کر دیتے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے درس، قرآن کریم کی تدریس کے ساتھ مشغول کر دیا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے کہ چونکہ اس مبارک مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے۔ اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے، بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے۔ تو ہم نے ایک رسم بنا لیا اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، بھئی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہے کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے۔ نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و زاہد ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا۔ یہ دونوں بری چیزیں، نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا۔ اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ، تربیتی کورس ہوتا ہے، ایک مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔
دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب آ جائیں، جہاں جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں، اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آ جائیں، آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئیں اور ہمارے قریب آئیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، کہ جنت دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں، ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے، یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی، جنت کے دروازے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے۔ تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم، جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاس میں کر رکھے ہو، آؤ اب رجوع کر لو، آؤ اور اب توبہ کر لو، آؤ اور اپنی اصلاح کر لو، میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو پورے سال گناہ کرتے آئے، تم نے جو اپنے پاس میں فلاں گناہ کیا ہے، تم نے جو ہے غلط تعلقات رکھے، تم نے کسی کا مال دبایا ہے، اور تم نے جو ہے زنا کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا، یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور جن کا حق دبایا گیا ہے ان تک حق لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب عبادت کر کے کیا فائدہ، تم نے تو پچھلے سال گناہ کیے تھے، ابھی پچھلے مہینے تم نے یہ غلطی کی، پچھلے مہینے تم نے اللہ کی اس طرح نافرمانی کی، تو اب تمہاری دعا کرنے سے جو ہے، تمہاری دعا سے اللہ کوئی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ یہ شیطان کا ٹریپ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ بندے کہہ کر پکار رہے ہیں ہر ایک کو، جو بڑے سے بڑا دیندار ہے اس کو بھی، اور جو بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کو بھی، آخر سب اللہ ہی کے بندے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مرضی سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی تو یہ کفار کا طریقہ ہے، مایوسی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بار بار معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک انسان سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان گناہگار ہیں، تمام انسان گناہگار ہیں، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو جب ہم توبہ کر رہے ہوں تب تو پکا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی نہیں کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن نفس اگر کبھی ان فیوچر غالب آ جائے یا شیطان کے وسوسے سے انسان مغلوب ہو جائے تو اور گناہ کر بیٹھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب چونکہ توبہ ٹوٹ گئی ہے اب کوئی ریٹرن ہونے کا دروازہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ اسی پکے عزم کے ساتھ توبہ کریں۔ تو رمضان کے مہینے کا استقبال ہمیں توبہ کے ذریعے کرنا ہے، اپنی نیت کی درستگی کے ذریعے کرنا ہے، اس میں اخلاص پیدا کر کے کرنا ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو ہے روزوں کی جو اہمیت ہے اسے بھی بیان کیا۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد باڈی فٹنس نہیں ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے۔ بعض لوگ سائنٹیفک بینیفٹس کو روزے کا مقصد قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ابھی آپ جو ہے وہ ڈائٹری اینڈ سلیپنگ ہیبٹس کے اوپر بھی جو ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی وہ گفتگو کریں گی، تو سائنٹیفک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے بعض بتائیں، تو اسے بھی اچھے سے سننا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنٹیفک اور میڈیکل بینیفٹس روزے کا مقصد نہیں ہے، وہ روزے کے فائدے ہیں۔
सेकेंडरी दर्जे की चीजें हैं वो। असल मकसद क्या है रोजे का, इबादत का असल मकसद क्या है, अल्लाह को राजी करना और तकवा हासिल करना। तकवा कहते किसे हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु से सवाल किया कि बताएं आपके तकवा किसे कहते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं कि चारों तरफ या दोनों तरफ से धारदार जो है दरख्त या जो है वो पेड़ पौधे हों कांटे वाले, जिसमें चारों तरफ से कांटे लगे हों और बीच में रास्ता बिल्कुल पतला हो। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, ऐसे रास्ते से एक मरतबा गुजरना हुआ है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि तो बताएं आप फिर उस रास्ते से कैसे गुजरे थे। तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने हाथ को और अपने कपड़ों को, अपने दामन को, अपने आस्तीन को समेट लिया और बिल्कुल सीधे रास्ते से आगे निकल गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि बस यही तकवा है कि आपके माशरे में आप जहां रह रहे हैं चारों तरफ से गुनाह के कांटे और फितनों के कांटे मौजूद हैं। आप अपनी दुनिया को समेट लें, अपने आप को समेट लें, उन फितनों से अपने न अपनी आस्तीन को फंसाएं, न अपने दामन को फंसाएं, न अपने हाथ को, न अपने जिस्म के किसी हिस्से को फंसाएं। अपने आप को समेट कर बस सिरात मुस्तकीम पर सीधा चलते चले जाएं, यही तकवा है। यानी अल्लाह का लिहाज रखना, अल्लाह का लिहाज रखना, गुनाहों से अपने आप को दूर रखना, ये जो है तकवा है। और रोजे का मकसद ही ये है। रोजे में क्या होता है, एक इंसान हलाल चीजों से भी रुकता है अल्लाह के हुक्म से। अब आप बताइए, एक गिलास पानी जो आप पीते हैं, अभी इफ्तार के लिए दस्तरखान आपने बिछा दिया, फ्रूट्स लगा दिए, पकोड़े लगा दिए और समोसे आपने लगा लिए, पानी और रूह अफ़ज़ा और सारी चीजें रख ली आपने अपने साथ, पानी मौजूद है, उस एक गिलास है जिसमें वो पानी है जिसे आपको पीना है, लेकिन अभी मगरिब का वक्त नहीं हुआ है, तो अभी आपके लिए वही पानी पीना जायज नहीं है, हराम है। लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त होगा तो वही पानी पीना, वही पानी जो उसी गिलास में रखा है वही आपके लिए जायज हो जाएगा, बल्कि जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको रोजा भी टाइम पे खोलना है। तो ये आखिर क्या मसला है, पानी तो वही है, कोई अलग पानी तो नहीं है। वो पानी जो अभी 1 मिनट पहले जिसको पीना जायज नहीं था, अब 1 मिनट के बाद उसको पीना जायज हो गया, बल्कि जरूरी हो गया। ये आखिर क्या मसला है, ऐसा क्यों हुआ? ये अल्लाह के हुक्म की वजह से हुआ कि असल अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म जहां कहेगा, अल्लाह ने जहां कह दिया यहाँ रुक जाओ, बस हमें रुक जाना है। अल्लाह ने जहां कह दिया बस आगे बढ़ो, हमें आगे बढ़ना है। ये है एक मुत्तकी मोमिनीन की सिफत, मुत्तकी की सिफत और मोमिन की सिफत, कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी चीज को सरेंडर कर देना है, अपनी चीज को, अपनी ख्वाहिशात को पीछे डाल देना है। तो रमजान में तरबियती कोर्स है, ये ट्रेनिंग होती है पूरे साल के लिए। क्या ट्रेनिंग होती है कि जिस तरीके से रमजान के महीने में आप अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों से रुक रहे हैं टेम्पररी तौर पे, सुबह सादिक से लेकर गुरूब वक्त तक आप खाने पीने से और सेक्सुअल रिलेशन से आप अपने आप को दूर रख रहे हैं, रखना है, जरूरी है, फर्ज है, वरना आप गुनहगार होंगे। अल्लाह के हुक्म से जो है आपने हलाल चीजों को वक्ती तौर पे आप अपने आप को आपने दूर कर लिया, तो याद रखिए पूरे साल रमजान के अलावा बाकी 11 महीनों में भी वो चीजें जो अल्लाह ने आप पर परमानेंटली हराम की हैं, अल्लाह के हुक्म के पेश नजर उससे भी दूर रहना है। ये है ट्रेनिंग, रमजान का असल मकसद ये है। लेकिन हमारे यहाँ रमजान को बस एक खेल कूद और एक जो है बस खाने पीने का महीना बना दिया गया है। हमारे यहाँ बस जो है खामखा के नारों और जो है खामखा के प्रोग्राम्स और इफ्तार पार्टी और सहरी पार्टी, हम बस इसी में रहते हैं। ये जो है ये जो हमारे जहन में वसवसे आते हैं, ये शैतानी वसवसे जो रमजान से पहले और ज्यादा आते हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि अभी रमजान आएगा, मुझे कैद कर लिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसुफ़िदतिश शयातीन, कि शयातीन को रमजान के महीने में कैद कर दिया जाता है। जो सरकश शयातीन होते हैं, जिनका काम होता है लोगों को ईमान से और इस्लाम से दूर करना, उन्हें कैद कर दिया जाता है। तो शैतान भी रमजान से पहले बंदों की, अपने चेलों की और अपने एजेंट्स की ट्रेनिंग करके जाता है। मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें अपना बाकी काम करना है, 1 महीने के लिए तुम्हारे हवाले। तो हमें ये देखना है कि हम शैतान के एजेंट बनेंगे या अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे बनेंगे, हम शयातीन के बंदे हैं या अल्लाह के बंदे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिह, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन, कामिल मोमिन, एक आला दर्जे वाला मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए, उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। क्या मतलब कि एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान उस वक्त तक आला दर्जे का मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि उसके डिजायर्स किताबो सुन्नत के मुवाफिक और उसके मुताबिक ना हो जाए।
ایک ہماری خواہش ہو رہی ہے مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، میرا جسم میری مرضی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے کہو کہ وہ حجاب پہنے۔ اب یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اب یہ میری بندی اللہ میرے حکم کو ترجیح دے گی یا اپنی خواہشات پہ عمل کرے گی۔ رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن تو اس وقت ہو گئے جب اپنے ان ڈیزائرز کو، جو ڈیزائرز اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہوں، ان ڈیزائرز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو تم ترجیح دو اور اسے ایکسپٹ کرو۔ یہاں امتحان ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بھئی میرے مومن بندوں سے کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو کہ میری اطاعت کرے، گناہوں میں ملوث نہ ہو، اور تمام بندے بندیوں سے کہو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے رکھے، گناہوں سے دور رکھیں اور ہماری اطاعت کرے۔ اور اب میری کوئی ایسی خواہش ہو رہی ہے، پرسنل ایسی ڈیزائر ہے، ایسا یا ایسی کوئی خواہش ہے جو اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو ایک مومن اپنے ڈیزائر کو اور اپنی خواہشات کو ایسے